چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے دروس میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حسب و نسب، صحیح خد و خال، شکل و شمائل اور آپ کی ولادت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے متواتر احادیث، ائمہ طاہرین سے منقولہ متواتر احادیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند گرامی حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خدا کے آخری حجت، رسول اللہ کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری پیشوا ہیں، جو سن 255 یا 256 ہجری میں عراق کے شہر سامرا میں آپ نے ولادت پائی ہے، اور 5 سال تک اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد خدا کے حکم سے آپ غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں۔ اور آپ کی غیبت کے دلائل پچھلے دروس میں واضح ہو گئی ہیں کہ تمام مسلمانوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ آدم سے لے کر خاتم سے قیامت تک زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، لولا الحجہ ماجت الارض باہلہا۔ اگر حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی، اور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور انسان نامی کوئی چیز اس زمین پر باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات برقرار ہیں، یہ زمین پاورجا ہے، کائنات کا نظام قائم و دائم ہے، اور کروڑوں انسان اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے
کہ اس کائنات میں ایک شخصیت حجت خدا کی حیثیت سے موجود ہے، چونکہ حاضر نہیں ہے لہٰذا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا کے آخری حجت غیبت کے پردے میں ہے۔ یہ ایک دلیل۔ اور اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام نے متواتر حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب میری اطرت اور میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور فاطمہ زہرا اور علی کی ذریت میں سے ہوں گے، حسین کی نسل سے ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ فرمایا بلکہ فرمایا حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہے۔ ان دو قسم کے احادیث کو ایک دوسرے پر ضم کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے گواہی کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے 11 امام اس دار فانی کو وداع کہہ چکے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن 12ویں امام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو وہی مہدی موعود ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بشارت دی تھی، اور وہ 255 ہجری یا 256 ہجری میں انہوں نے ولادت پائی ہے۔ تمام شیعہ مسلمانوں کا متواتر احادیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ 5 سال کے بعد آپ غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں۔ اور اہل سنت میں سے بھی تمام اہل سنت، علماء اہل سنت البتہ، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، ان سب کا بھی بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں فرزند کی ولادت تو ہوئی تھی۔ بعض نے کہا ہے 2 سال تک تو زندہ تھے، بعض نے کہا ہے اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک تو وہ زندہ تھے، یعنی 5 سال تک تو وہ زندہ تھے۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہاں چلے گئے، اس سلسلے میں بہت سے علماء اہل سنت نے سکوت اختیار کیا ہے، اور کچھ اہل سنت کے کچھ علماء نے شیعوں کی طرف نسبت دی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں سامرہ کے سرداب میں آپ غائب ہو گئے۔ اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی غیبت کے مکان اور مسکن کے حوالے سے جو اہل سنت نے، بعض علماء اہل سنت نے جو نسبت شیعوں کی طرف دی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ سامرہ کی سرداب میں غائب ہو گئے ہیں، یہ نسبت بالکل غلط نسبت ہے۔ کسی ایک بھی شیعہ عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، بلکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ 2 سال کے بعد بعض کہتے ہیں سامرہ کے سرداب میں چلے گئے تھے، وہیں پہ غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ وفات پائی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ کہ غلط فکر ہے، غلط دعویٰ ہے، غلط ادعا ہے، بلکہ اس کے برعکس مہدی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مسلمانوں کے آخری پیشوا اور خدا کے آخری حجت اور رسول اللہ کے آخری جانشین کا مکان اور مسکن واضح ہے، مشخص ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کل کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو 255 یا 256 ہجری میں آپ نے ولادت پائی، اور ولادت کے 5 سال کے بعد اپنے والد کی شہادت کے فوراً بعد آپ غائب ہو گئے، جو ابھی تک غائب ہیں۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
یہاں پر غیبت کا معنی کیا ہے؟ بہت سے پاکستان میں کتاب لکھنے والے نام نہاد جو صاحب قلم کے دعوے دار ہیں، حقیقت میں یا تو یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہیں، یا تعصب اور خود غرضی کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں جو ہے اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں اور تقریروں کی شکل میں عمومی مجمع میں بھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غیبت بہت سے پاکستان اور مصر کے مصنفین نے 14ویں صدی ہجری میں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ شیعون کے 12ویں امام پیغمبر کے آخری جانشین سامرہ کی سرداب میں غائب ہو گئے اور معدوم ہو گئے۔ غیبت کا معنی عدم نہیں ہے، معدوم ہونا نہیں ہے۔ غیبت عدم کے مقابلے میں نہیں ہے، غیبت حضور کے مقابلے میں ہے۔ ایک آدمی موجود ہے، ایک چیز وجود رکھتی ہے، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو وہ غائب ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے۔ حقیقت میں وہ چیز وجود رکھتی ہے، موجود ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے آخری پیشوا، خدا کے آخری حجت بھی غائب ہے، لیکن معاشرے میں حاضر ہیں۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ دو معنی غیبت کا کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ ہے ایک غیبت کا معنی۔ ایک غیبت کا ایک اور معنی یہ ہے، یہ لغوی معنی ہے، اور یہ معنی بھی حضرت امام مہدی کے بارے میں صحیح ہے، چونکہ ہم لوگ ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور غیبت کا ایک معنی یہ ہے دیکھتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ لہذا غیبت کا معنی معدوم ہونا اور گم ہونا نہیں ہے، بلکہ غیبت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے بھی، عرفی اعتبار سے بھی یہ غیبت کا معنی ہے۔ اور ہمارے زمانے کے امام 260 ہجری میں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے ہیں خدا کے حکم سے۔ اور اس پر دلیل جیسا کہ عرض ہوا، پیغمبر گرامی اسلام سے منقولہ، ائمہ طاہرین سے منقولہ حدیث ہے کہ 88 حدیث مقررات کو حذف کر کے جو متعدد سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے شیعہ کتابوں میں، 88 حدیثیں موجود ہیں جس میں پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین نے حضرت مہدی کی ولادت سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے آخری جانشین، مسلمانوں کا آخری پیشوا، خدا کے آخری حجت غیبت کے پردے میں چلے جائیں گے، اور ان کے لیے دو قسم کی غیبت ہوگی، ایک غیبت کبریٰ اور دوسری غیبت صغریٰ۔ ایک طولانی غیبت ہوگی، ایک کوتاہ مدت غیبت ہوگی، مختصر زمانے کی غیبت ہوگی۔ ان میں حکمت ہے، انشاءاللہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے حوالے سے آنے والے دروس میں ہم گفتگو کریں گے۔ لہٰذا غیبت کا معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دینا، سامنے نہ ہونا، حاضر نہ ہونا، یہ ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ غائب ہے، لیکن ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین سے منقولہ احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا خدا کی حجت، آخری حجت لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں،
مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہمارے قائم مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، لوگوں کے تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں، غریب اور نادار افراد کی مالی مدد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کبھی مشرق میں کا سفر کرتا ہے تو کبھی مغرب کا سفر کرتا ہے، کبھی مکے میں ہے تو کبھی مدینے میں ہے تو کبھی کربلا میں ہے تو کبھی خراسان میں، سامن الحجج کے ذریح کے کنارے بیٹھے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، تو کبھی بیت اللہ الحرام میں خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، تو کبھی کربلا میں سید الشہداء کے قبر کے سامنے بیٹھ کر خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، حاضر ہیں، لیکن لوگ اسے پہچانتے نہیں ہیں، اور اس کی علت بھی یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جس دن سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں اسی دن سے مخصوص افراد کے علاوہ جو اس زمانے میں موجود تھے، کسی نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، آپ کے شکل و شمائل ظاہری طور پر آپ کے جسمی ساخت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو لازمی بات ہے نہیں پہچانیں گے۔ جب کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو کس طرح پہچانیں گے؟ لہٰذا لوگوں کو سلام کرتے ہیں، لوگ انہیں بھی سلام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض مومنین کے لیے غیبت صغریٰ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے کفن دفن کے وسائل فراہم کیے ہیں، لہٰذا وہ ہر موجود ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ غائب ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے، چونکہ وہ حجت خدا ہے، ولایت تکوینی رکھتا ہے، ولایت تشریعی رکھتا ہے، لہٰذا غیبت کا معنی معدوم اور گم ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عدم شناخت اور نظر نہ آنے کے معنی میں ہے۔ اور یہ غیبت کا تاریخ غیبت کا مطالعہ کریں، غیبت کوئی عجیب و غریب چیز بھی نہیں ہے حضرت امام مہدی کے لیے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو آدم سے لے کر خاتم تک بہت سے انبیاء نے ایک مختصر مدت کے لیے یا طولانی مدت کے لیے غیبت کی زندگی گزارے ہیں، چنانچہ ائمہ طاہرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقولہ روایات میں بھی حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ ہمارے قائم میں انبیاء کی سنت ہوگی، اور انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت غیبت ہے، ظہور سے پہلے جس طرح انبیاء علیہ السلام نبوت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے ایک مدت کے لیے غیبت میں چلے جاتے تھے، لوگوں سے دور چلے جاتے تھے، اسی طرح حکم خدا سے ہمارے زمانے کے قائم بھی غیبت کے پردے میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ غیبت کے پردے میں نہ چلے جاتے تو عقیدہ مہدویت غلط ثابت ہوتا، لیکن خداوند متعال نے وعدے کے مطابق آپ کی ولادت کے فوراً بعد غیبت کا بندوبست کر دیا، بلکہ ایک الہی سنت ہے جو متعدد انبیاء کی زندگی میں واقع ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ادریس ہے، حضرت نوح ہے، حضرت صالح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت شعیب ہے، حضرت الیاس ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت دانیال ہے، حضرت خضر ہیں جو اب تک زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے ابھی تک زندہ ہے، قائم آل محمد کے ساتھ ظہور کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو امام مہدی کی غیبت پر تعجب کیوں کر رہے ہیں مسلمان؟ حضرت عیسیٰ کی جب بات آتی ہے تو پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں، حضرت خضر کی جب بات آتی ہے تو ان کی غیبت پر پوری کتابیں لکھ ڈالیں، ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر خدا کے دشمن ابلیس شیطان کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ابھی تک زندہ ہے، فخر کے ساتھ کہتے ہیں شیطان زندہ ہے۔ جب عدو اللہ کو خداوند متعال غیب جو ہمارے نظروں سے غائب ہے زندہ رکھ سکتا ہے، اتنی طولانی عمر دے سکتا ہے، تو خدا کے آخری حجت اور مسلمانوں کے آخری پیشوا کی غیبت میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ طولانی عمر میں تعجب کرنے کی کون سی بات ہے؟ نافہمی یا تعصب اور خود غرضی کی وجہ سے یہ باتیں جو ہے
وہ عوام میں پھیلایا جاتا ہے۔ لہٰذا غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ غیبت کے دلائل اور غیبت کے معنی کے حوالے سے اور تاریخ غیبت کی حیثیت سے طولانی بحث ہے، احادیث متواترہ ہے، ان سب کا نقل کرنا اس مختصر وقت میں نہ گنجائش ہے نہ ان کی ضرورت ہے، یہ مسلمات میں سے ہیں۔ اصلاً شیعہ نقطۂ نگاہ سے ان عناوین پر بحث کرنا ہی فضول ہے، تحصیل حاصل ہے، لیکن چونکہ عام مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم ان مباحث کو آپ حضرات کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ غیبت، انبیاء الہی میں بھی یہ سنت جو ہے سنت الہی جاری رہی ہے، اور خاتم الاوصیاء میں بھی یہ سنت جاری ہوئی ہے، اور جب تک خدا حکم نہ دے ظہور کا تو اس وقت غیبت کے پردے میں چلے جائیں گے، یعنی ناشناس طور پر زندگی گزارتے رہیں گے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیوں غائب ہو گئے؟ غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں غائب ہو گئے؟ یہی سوال ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب یہی سوال پوچھا گیا، حجت خدا کی غیبت کی زندگی بسر کرنے کی وجہ پوچھی گئی، اس سلسلے میں بہت سی روایات، بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے تاریخی حوالے سے، ہر امام سے یہی سوال ہوا۔ غیبت کے حوالے سے، غیبت کے فلسفے کے حوالے سے، غیبت کے حکمت کے حوالے سے، غیبت کے دلائل کے حوالے سے، غیبت کی ضرورت کے حوالے سے کمال الدین شیخ صدوق 2 جلدوں پر مشتمل ہے، ہزاروں حدیث جمع ہوئے، صرف اور صرف حضرت مہدی سے مخصوص ہے۔ غیبت نعمانی جو امام زمانہ کے 4 نائب خاص کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، 4 نائب خاص کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کے زمانے میں انہوں نے کتاب الغیبہ لکھی ہے۔ کتاب الغیبہ نعمانی اور کتاب الغیبہ شیخ طوسی مستقل طور پر امام زمانہ پر لکھی گئی ہے۔ کفایت الاثر جناب خزاز قمی، اور اسی طرح دلائل امامہ جناب طبری، اور اسی طرح الارشاد شیخ مفید، الفصول العشرہ شیخ مفید، اور دوسرے اس وقت کے جو زمانہ غیبت صغرا کے نزدیک یا زمانہ غیبت صغرا میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی طرف مراجعہ کریں، جو آج بھی بلکہ ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں، پوری دنیا میں دستیاب ہے، انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے۔ لہٰذا یہاں احادیث نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کی دنیا میں، صرف تذکر، یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب یہ سوال پوچھا گیا کیوں غیبت کے پردے میں چلے گئے، تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا غیبت کی وجہ بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، غیبت کے فلسفے کے بیان کی ہمیں اجازت نہیں، ہم جانتے ہیں کیوں غیبت کے پردے میں چلے گئے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ البتہ فرمایا ہم غیبت کی کچھ حکمتیں، مصلحتیں جو غیبت آخری خدا کے آخری حجت کی غیبت میں جو مصلحتیں ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ غیبت کچھ مصلحتیں ہیں، غیبت کے کچھ اثرات ہیں، وہ مصلحت اور اثرات ہم تمہیں بیان کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک عوام کی تأدیب اور تنبیہ کے لیے خداوند متعال نے اپنے آخری حجت کو غیبت کے پردے میں بیچ دیا ہے۔ ایک طبیعی بات ہے، جب ایک امت یا قوم یا ملت یا مکتب کے ماننے والے اپنے نبی یا امام کی قدر نہ کرے تو خداوند متعال اس نعمت کو، اس عظیم نعمت کو، ہادی کی نعمت کو، ہدایت جیسی عظیم نعمت کو انسانوں سے سلب کر لیتا ہے ادب سکھانے کے لیے۔ کیوں سلب کر لیتا ہے؟ سلب کر لیتا ہے ادب سکھانے کی۔ ایک مثال لے لیجئے، مثلا میونسپل والوں نے
شہر کے گلی کوچوں میں طاقتور لیٹیں لگا دی گورنمنٹ کے خرچے سے، بیت المال خرچ کر کے، لیکن محلے کے بچے یا بڑے فرق نہیں کرتا، مرد یا عورت فرق نہیں کرتا، آگے پیچھے گزرتے ہوئے ان لیٹوں کو توڑ دیں، دوبارہ لگائیں، دوبارہ توڑ دیں، پھر لگائیں، پھر توڑ دیں، پھر لگائیں، یہاں تک کہ 11 مرتبہ ایک جگہ پر لیٹیں نصب کریں، لیٹیں لگائیں، لیکن وہ جاہل محلے والے ان کے بچے یا بڑے ان لیٹوں کو توڑ دیں تو واقعاً کیا میونسپل والے پھر بھی لیٹ لگائیں گے لوگوں کے آسانی کے لیے؟ ہرگز نہیں، لیٹ نہیں لگائیں گے۔ اور میونسپل کے مسئولین یہ کہیں گے یہاں پر جو لیٹیں ان کو بھی اتار دو تاکہ لیٹ کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے اس نادان قوم کو۔ اور خداوند متعال نے بھی 1,24,000 انبیاء کے بعد رسول اللہ کے 12 جانشینوں کو نعمت ہدایت کے ساتھ انسان کے لیے روشنی بنا کر، انسان کے لیے آفتاب و ماہتاب بنا کر صراط مستقیم دکھانے کے لیے 11 لیٹیں جلائے، لیکن 11 کے 11 کو 250 سال کے مختصر عرصے میں توڑ دیا اور شہادت کے درجے پر فائز ہونا پڑا۔ اب خداوند متعال اپنے آخری حجت کو، اس لیے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اور یہ آخری حجت خدا ہے پیغمبر کے خلفائے 12 والی حدیث کے مطابق، اور کوئی خلیفہ نہیں، ایک ہی بچا تھا۔ اب اسی کو بھی جاہل معاشرے میں رہنے کی اجازت دے دیتے تو یقیناً شہید کر ڈالتے۔ لہذا حکمت خدا کا تقاضا یہ تھا۔ امام کی جان کی حفاظت یہ ایک فلسفہ ہے جو دوسرے احادیث میں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو بڑی حکمت ہے وہ عوام کی تنبیہ اور تعدیب کے لیے، جاہل مسلمانوں کو ادب سکھانے کے لیے، جاہل عوام الناس کو، جاہل مسلمانوں کو امامت اور ہادی کی نعمت کی قدر کرانے کے لیے خداوند متعال نے اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں جانے کا حکم دیا، اس لیے کہ اب ان کے بعد اور کوئی پیغمبر کی جانشین نہیں آنا ہے، صرف 12 ہے، یہ سنت الہی ہے، نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ۔ لہذا اس وقت کے حالات کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ بھی یقین کر لیں گے ہاں واقعاً ان حالات میں زمانے کے امام کے لیے غیبت کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ خداوند متعال کے لیے بھی اپنی حجت کے تحفظ کے خاطر غیبت کے حکم دینے پر لوگوں نے مجبور کر دیا۔ لہٰذا اپنے آخری حجت کو محفوظ رکھنے کے لیے زمین و زمان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اس زمین پر عدل الہی کی حکومت کے قیام کے لیے زمینہ فراہم ہونے تک خداوند متعال نے اپنے آخری حجت پر لازم قرار دیا کہ غیبت کے پردے میں چلے جائے اور ناشناس طور پر زندگی گزارتے رہے۔ لہٰذا غیبت کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ عوام کو ادب سکھانے کے لیے، دوسری حکمت یہ ہے کہ امام کی جان کی حفاظت کے لیے، اور تیسری حکمت جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے امتحان لینے کے لیے، اور ان کی تفصیل جانے کا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان اسلامی تعلیمات میں غور و فکر کرنے، پڑھنے، غور و فکر کرنے، دقت کرنے، سمجھنے، پھر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔